بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور خیر و بلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں سورۃ القریش کا صرف ایک دن کا وظیفہ، رمضان کے مہینے کا ایسا پاورفل وظیفہ جو کہ آپ نے زندگی میں صرف ایک ہی بار میں کرنا ہے، جس کو کرنے سے غربت، پریشانی، تنگ دستی، غم ختم، بے شمار دولت اور رزق ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ والو، بے شک اللہ کی کلام برحق ہے، سچ ہے۔ جب بھی ہم کامل یقین، صدق دل کے ساتھ اللہ کے کلام پڑھ کر، اللہ کے حضور جھک کر، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ، اپنی جھولی پھیلا کر کچھ مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی پھر ذات ایسی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹا سکتی۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ والو، آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں یہ سورۃ قریش کا عمل ہے، اور صرف ایک دن کا عمل ہے، جس کو کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس عمل کو کر کے مانگیے۔ ویسے بھی ماہ رمضان کا پیارا، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والو، جب آپ اس مہینے میں اللہ کی کلام پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور وہ ملے گا جو آپ دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ والو، اگر ماہ رمضان جی آپ نے پایا ہے تو آپ قسمت والے ہیں۔ نہ جانے آگے زندگی میں ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اب جو ماہ رمضان پایا ہے اس میں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیجئے، اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیے، اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیجئے، اللہ کو پا لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ پاک آپ کا خود بخود ہی ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ ویسا کریں گے جیسا کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا ہو، تو پھر اگر آپ ویسے بندے بن جائیں گے تو پھر اللہ پاک وہ کرے گا جو کہ تمہاری مرضی ہوگی، جو کہ تم چاہو گے۔ ایک دفعہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرو، یقین کرو، اور ویسے ہی انسان بن جاؤ جیسے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو، میرا انسان ہو۔ اللہ والو، اللہ پاک اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر ایک ماں دل و جان سے زیادہ اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، لیکن بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر آپ خود سوچیں کہ اگر ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کر سکتی ہے تو پھر اللہ پاک جس نے تو ہمیں بنایا ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ پاک مشکلات اور مصیبتیں زندگی میں دیتا ہے کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ مشکلات، مصیبتیں، دکھ سکھ زندگی میں آتے رہتے ہیں، غم بھی آتے رہتے ہیں، لیکن پتہ ہے اللہ پاک کیوں دیتا ہے؟ اللہ پاک اس لیے دیتا ہے کہ میرا بندہ اب مجھ سے مانگے گا، میری طرف رجوع کرے گا، میری طرف اس کا دھیان آئے گا اور مجھ سے مانگے گا، پھر میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ پاک کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات دینے والی ہے۔ اس کی ذات پر ہمیشہ یقین اور کامل یقین بلکہ رکھنا ہے کہ میرا اللہ ہے نا، سب کچھ سنبھال لے گا، وہ مجھے دے گا، میں اسے مانگوں گا نا تو وہ میری خالی جھولیاں بھر دے گا، میرے خالی اٹھے ہوئے جو ہاتھ ہیں اس کی طرف اس کی حیا کرے گا۔ اور ویسے بھی اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان پایا ہے تو اس میں اس پیاری کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، قرآن مجید کو جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ اسی مہینے میں اس بابرکت کتاب کا نزول ہوا تھا، اور رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ پایا ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے، مانگ لیجئے، بن جائیں اللہ تعالیٰ کے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، روزے رکھ رہے ہیں، اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، سب کچھ ترک کیا ہوا ہے، برائی سے بچ رہے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہے نا، روزے کی حالت میں انسان تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے، بلکہ 5 وقت وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے پھر دعا میں، پھر اللہ پاک اسے ضرور نوازتا ہے۔ اللہ والو، آج کا عمل بہت ہی پیارا ہے، مختصر آسان سا عمل ہے، چھوٹی سی صورت مبارکہ کا عمل ہے جو میں کہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سورہ قریش 30ویں پارے کی چھوٹی سی پیاری سی صورت ہے جو کہ ہر چھوٹے بڑے کو آتی ہوگی، مرد خواتین چھوٹے بڑے سب کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بنا غلطی کے اس عمل کو کیا جائے، کیونکہ قرآن شریف کو بغیر غلطی کے پڑھنے کا ہی اجر ہے۔ اگر آپ غلطیاں کریں گے پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے جو ہے اچھی طرح اس عمل کو کرنا ہے، اللہ کی کلام کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، دھیان کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ دینے والی ہے۔ اللہ پاک پتہ سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ اللہ پاک سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب نوجوان اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے،
ٹھیک ہے۔ اور غم آزمائشیں پتہ ہے اللہ پاک کن پر ڈالتا ہے؟ غم آزمائشیں اللہ پاک ان پر ڈالتا ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی اسی حالات میں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، تو پھر اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات آسان بھی ہوں گی، اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول بھی فرمائے گا اگر پورے صدقے دل کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے۔ اللہ والو، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسرے دکھی بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر بھی لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ والے کام لازمی کیا کیجیے۔ غربت ختم کرنی ہے، پریشانیاں ختم کرنی ہے، تنگ دستی ہے، رزق کی مالی تنگ دستی بہت زیادہ ہے، قرض ہے، غم ہے، رزق دولت کی کمی ہے، تو پھر اس عمل کو کیجیے، کیونکہ سورہ قریش کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ قریش کو کس طرح پڑھنے سے اگر کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے نا، پیٹ پہ چربی چڑھ گئی ہے اور وہ کم نہیں ہو رہا اور وہ کم کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ اس طریقے سے سورہ قریش کو اتنی تعداد میں پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے، بہت سی صورتیں مبارکہ ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے، اگر انسان سمجھے تو۔ ڈاکٹروں کی طرف، دوائیوں پر تو بہت خرچہ کرتے ہیں لوگ، لیکن کبھی قرآن مجید کی طرف دھیان نہیں دیا کہ کن آیات کو، کن صورتیں مبارکہ کو پڑھ کر شفا حاصل کی جا سکتی ہے، ان کو دم کے طور پر جو ہے پڑھا جا سکتا ہے، بس اپنے اپنے ماننے کی بات ہے۔ اللہ والو، دوائیوں پر، ڈاکٹروں پر اتنا خرچہ کرتے ہیں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل سورہ قریش کا بتاؤں گی جس سے آپ کا پیٹ بالکل کم ہو جائے گا، آپ کی چربی بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور مزید ایسے ہی اسلامک، قرآنک، سنت سے ثابت شدہ اور آزمودہ وظائف دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے گا، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اللہ والو، عمل کیا ہے اور کس طرح آپ نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، باوضو حالت میں آپ نے کرنا ہے، انتہائی یکسوئی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے، گھر میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈیے جہاں پر آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، نہ اس عمل کے دوران آپ کو کسی سے گفتگو کرنی پڑے۔ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر، قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے انتہائی یکسوئی اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول و آخر میں، ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھتے چلیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 مرتبہ، جتنی تعداد میں پڑھیں گی اتنی ہی رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ قریش تعوذ و تسمیہ سمیت آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے خصوصی اپنی مقصد، اپنی حاجت کی، غربت، پریشانی، تنگ دستی، جس مقصد کے لیے بھی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور جو پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سورۃ قریش کھانا کھانے کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کرنی ہے اور پیٹ پر دم کر لیا کرنا ہے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جزاک اللہ۔